اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آج کا درس سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع عصمت اولیاء کے حوالے سے ہے۔ سفر میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے اعراس آتے ہیں اس سفر میں۔ حضور تقاری حجبیری کا عرس بھی سفر میں ہوتا ہے اور میرے رضا کا عرس بھی سفر میں ہے، جن کا نام سن کر ایک نمبر کے چہرے پر گلاب اٹھ جاتے ہیں اور ایمان کا بلب روشن ہو جاتا ہے، اور میرے رضا کا نام سن کر 2 نمبر کا فیوز اڑ جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے جس کی بھی پہچان کرنی ہو، پتہ کرانا ہو کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، آپ کو نسخہ دے رہا ہوں۔ آپ بھی کوئی چیز ریپیئر کرنے کے لیے لے کے جائیں تو وہ جو مکینک ہوتا ہے وہ اس کو اگر بالفرض بلب بھی ہے تو وہ ہولڈر میں دے کے چیک کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، یا اس کو میٹر لگاتے ہیں کہ چیک کروں کہ اس کو کیا پرابلم ہے۔ تو ایمان کا میٹر بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھنا ہوگا ایمان سچا ہے یا اس کے ایمان کے اندر کافی بل ہے۔ تو حضرت میٹر یہ ہے کہ اس کے سامنے میرے رضا کا نام ہو، میرے رضا کا نام لو، نام سنتے ہی اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، نام سنتے ہی چہرہ کھل اٹھے اور دل کے اندر ایک محبت کی کیفیت جو ہے نا وہ انگڑائی لینے لگ جائے، سمجھ جاؤ یہ اعلیٰ ایمان والا ہے، اس کا ایمان سچا ہے۔ اور اگر رضا کا نام سنتے ہی چہرے پر چونٹیاں چلنے لگ جائیں، سمجھ جاؤ یہ کسی اور طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں قرآن اور سنت کا جو عقیدہ پڑھایا گیا ہے اس پر تا دم آخر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف سے بھی بری ہے، غم سے بھی بری ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے؟ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم اپنے پیاروں کا ہوتا ہے۔ خوف مستقبل میں کسی عذر کے لاحق ہونے سے ہوتا ہے، کسی پریشانی کے آنے سے خوف ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب کسی کو ڈاکٹر لا علاج کرنے کے کل تک تیرا آخری دن ہے، تو اب اسے خوف سے طاری ہو گیا کہ اب تو صرف میرے پاس 24 ہی گھنٹے ہیں، ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ لا علاج ہو گیا ہے۔ یا کوئی کہے کہ کل آج سدھر جاؤ ورنہ کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اب اس کو ساری رات نیند ہی نہیں ہے۔ تو خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم اپنے یاروں کا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرح سے خوف یہ آنے والے وقت میں مستقبل کا ایک اشارہ ہے۔ خوف مستقبل کی چیزوں میں ہوتا ہے اور غم ماضی کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ماضی میں جو اس کے ساتھ ہوا، جن حادثات سے وہ گزرا، تو غم ماضی میں اور خوف مستقبل میں۔ تو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں ماضی کا غم ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہے۔ دوسرے معنی میں اپنی جان کا
خوف ہوتا ہے اور اپنے پیاروں کا غم ہوتا ہے۔ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، انہیں اپنی جان کا بھی غم نہیں، خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، تو انہیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں، اور ولا هم يحزنون، اور انہیں اپنے پیاروں کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے پیاروں کو بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ایک عالم کی شان یہ ہے، تو اولیاء اللہ کی شان تو اس سے کہیں بلند۔ فرمایا کہ کل بروز قیامت جب علماء جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو حکم ہوگا رک جاؤ، جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا جائے گا، رک جاؤ، کیونکہ تم نے ابھی لوگوں کی شفاعت کرنی ہے، لوگوں کی سفارش کرنی ہے، ان کی بخشش کروانی ہے۔ اب جب ایک عالم صاحب گزر رہے ہوں گے صفوں میں سے، تو جہنمیوں کی صف سے ایک شخص نکل کر کے اس عالم کا دامن تھام کے کہے گا کہ حضرت یاد کرو، میں نے دنیا میں آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، اتنی سی نیکی جس نے عالم کے ساتھ کی۔ حضرت یاد کریں، میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، آج میں مصیبت میں ہوں، میری سفارش کریں۔ وہ عالم اس کا دامن، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے، مالک اس نے دنیا میں میرے ساتھ نیکی کی تھی، آج اسے اس کا اجر دیا جائے۔ رب فرمائے گا کہ کیا چاہتے ہو؟ مالک اسے بخش دے۔ فرمائے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ میں اسی طرف جاؤں نا تو پھر سارا جمعہ اسی پہ بھی پڑھا دیں، یعنی ایک عالم کی شان، اور رب خود ان کو جنت کے دروازے پر روک کر کے کہہ رہا ہے کہ رکو، تم نے جو ہے نا ابھی داخل نہیں ہونا، کیونکہ تم نے لوگوں کی بھی سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے۔ یہاں تو نہ جانے نبی کے بارے میں کیا کیا لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نبی تو نبی رہے، ولی تو ولی رہے، صحابہ کی تو شان ہی اپنی ہے، اہل بیت کا تو مقام ہی اپنا ہے۔ حضرت یہ تو بہت جو نا وہ بلند رتبے والے ہیں، ان کا تو رتبہ ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو میرے حضور کی امت کے ایک صحیح عالم ربانی کا یہ جو نا جو عالم ہے، حق عالم ہے، علماء حق کا ہے، ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت شفاعت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا صاحب تمہارا کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہم نے جس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے جس غوث کا دامن تھاما ہوا ہے، جب ہم مشکل میں ہوں گے تو اس وقت ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تم گھبراؤ، تم یہ دعوے کرو کیونکہ تمہارے ہاتھ میں کسی کا دامن ہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں داتا کا دامن بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں خواجہ کا دامن بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں غوث کا دامن بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں بابا فرید کا دامن ہے۔ صاحب ہمارے ہاتھ میں تو اتنے دامن ہے کہ ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم روو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے حضور کے ایک امت کے عالم کی شان یہ ہے کہ اس وقت جب کوئی مصیبت میں ہوگا تو اس کو پکڑ کے داخل جنت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سنیں ذرا ولی کا مقام، یہ مسلم شریف کی جلد نمبر، بلکہ بخاری شریف پہلے سن لیں، یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 963 تو یاد رہے گا، 963 صفحہ نمبر ہے، اور یہ عربی کی کتاب ہے۔ کسی کے پاس اردو ترجمہ ہوگا تو پھر صفحہ کوئی اور ہوگا۔ میں آپ کو بارہا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو جو ہے وہ میں باور کراتا ہوں، میرے پاس عربی کی ہے، اور یہ کتاب قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے چھپی ہے۔ یہ اگر کسی کے پاس کسی اور مکتبے کی ہو، اردو والی ترجمے والی ہو، تو پھر صفحہ کوئی اور ہوگا، لیکن اس وقت جو میرے سامنے ہے یہ عربی کی، میں نے پورا ایڈریس آپ کو بتا دیا۔ اس کا صفحہ نمبر 963 ہے، صفحے کی سائڈ الٹی ہے اور پہلی حدیث ہے۔
963 صفحے پر پہلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جانتے ہو نا ابو ہریرہ کون ہے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت کچھ آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھو اور پھر دیکھو کہ آج ہمارا وہی عقیدہ ہے تو پھر ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ جاؤ بادام کھایا کرو، یہ چند چیزیں میں لکھ کے دے رہا ہوں بتا رہا ہوں، یہ جا کے کھایا کرو حافظہ مضبوط ہو جائے گا، یہ نہیں کہا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا ابو ہریرہ میں تو تمہیں نماز کے مسائل سکھانے آیا ہوں، میں تو تمہیں روزے کے احکامات بتانے آیا ہوں، میں تو تمہیں شریعت بتانے آیا ہوں، عقل نہیں ہے تو میں کوئی عقل تھوڑی بانٹنے آیا ہوں، میں کوئی حافظے دینے تھوڑی آیا ہوں۔ نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے بعد میں آنے والوں، قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں میرے رسول کی شان یہ ہے، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، ہم مشکل کشا کے دروازے پر چلے جاتے تھے۔ ہمیں جب کوئی حاجت پیش آتی تھی ہم اپنے نبی کو حاجت روا سمجھتے تھے اور اپنے محبوب کے دروازے پر چلے آتے تھے، اور جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہم انہی کے دروازے پہ آتے تھے، کیونکہ وہ صحابہ جنہوں نے توحید رسول اللہ کے سینے سے سیکھی تھی، حضور سے براہ راست توحید کے درس لیے تھے، وہ جانتے تھے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا جس کو جو لینا ہے وہ یہیں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آ کے عرض کرتے ہیں حضور بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا، حافظہ بہت کمزور ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو چادر آپ نے اوپر کندور پہ رکھے ذرا بچھاؤ نا، سامنے بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ چادر اٹھاتے ہیں اور حضور کے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ہوا میں ہاتھ بلند کیے، چلو بنا کے چادر میں ڈال دیا، کہا ابو ہریرہ اٹھاؤ سینے سے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ آگے سے یہ نہیں کہتے حضور اس میں کچھ نظر تو نہیں آیا مجھے، کیونکہ وہ صحابی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ چادر اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم اس کے بعد میں ایک بھی کوئی حدیث اس کے بعد بھولا ہی نہیں کرا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث قدسی میرے حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق۔ پہلا فرمان ہی کیا ہے؟ کتنا سخت آرڈر ہے، کتنا بڑا حکم ہے۔ فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے بغض رکھے، میرے ولی کی شان میں باتیں کرے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یاد رکھو دو گناہ ایسے ہیں، تمام گناہوں کے دفتر میں دو گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ نے فرمایا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک سود کا گناہ اور دوسرا ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، اللہ نے فرمایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے ساتھ رب اعلان جنگ کر رہا ہو وہ میرا آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ بولو، آواز نہیں آئی، حالے کچھ کو شک ہے۔ جو رب کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ اولیاء کا دشمن رب کا دشمن، حدیث قدسی، اولیاء کا دشمن رب کا دشمن۔ اور اولیاء کو شانیں کس نے دی؟ بولو، اللہ نے شانیں دی ہیں۔ اولیاء کو مقام اللہ نے دیا، اولیاء کو مرتبے اللہ نے دیے، اولیاء کو عظمتیں اللہ نے دی۔ یہ اللہ کے دوست، تو جو اللہ کے دوست کے ساتھ بغض رکھے، اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے، تو پھر اللہ اس کو اپنا دشمن بناتا ہے، وہ رب کا دشمن ہو گیا۔ ایک پاکستان سے پہلے کا زمانہ ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔
کہ ایک بابا جی درویش بغداد کا کوچہ ہے، اور وہ صبح صبح جب باہر نکلتے ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو بازار سے گزر رہے تھے تو صبح صبح ایک دودھ والے نے جو ہے وہ دودھ کی دکان کھولی ہوئی تھی، دیکھا کہ درویش آ رہا ہے، اس نے گرم دودھ کا پیالہ پکڑا، درویش سے کہا حضرت بیٹھیے دودھ نوش کر لیں۔ درویش اپنے حال میں بیٹھ گیا، دودھ کا پیالہ لیا اور نوش کیا، دعائیں دیتے چل پڑے۔ اب اپنی مستی میں جا رہے ہیں جھومتے ہوئے، بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے موسم کا نظارہ لے رہی تھی۔ کیا وہ درویش اپنی مستی میں اس نے لکڑی کی کھڑاؤں پہنی ہوئی تھی، لکڑی کی چپل پہنی ہوئی تھی، ٹک 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 چلتے جا رہے ہیں۔ اب بارش برس رہی تھی تو پانی کھڑا تھا، اس نے جب پیر رکھا تو وہ چھینٹے اڑے اور طوائف کے کپڑوں پر جا پڑے۔ جب کپڑوں پر پڑے تو اس کے یار کو غصہ آیا کہ اس نے میری محبوبہ کے کپڑے خراب کر دیے۔ وہ اٹھا، اس نے ایک رکھ کے ماری۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، اتنے قیمتی کپڑے برباد کر دیے۔ بابا جی نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا، کہا مالک ہوا تیری قدرت پہ حیران ہوں، کہیں سے دودھ کے پیالے پلاتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہا آگے چل دیے۔ ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچے تھے کہ جب وہ اٹھ کے اوپر جانے لگی، پاؤں پھسلا، گری اور ایسی سر پہ چوٹ لگی کہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اب لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا اس بابے نے بد دعا دی ہے، یہ مر گئی ہے۔ لوگ پیچھے دوڑے، جا کر کے بابے کو پکڑ لیا، کہا درویش بنے پھرتے ہو، اتنی بھی جو ہے وہ حلم نہیں ہے، اتنی بھی بردباری نہیں ہے، اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے، اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ تھپڑ لگ گئے تو کیا ہو گیا تھا؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس بندے نے تمہیں تھپڑ مارا اور تم نے بد دعا کی تو وہ اس کی محبوبہ مر گئی ابھی ابھی۔ کہا میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، واللہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو کہا پھر وہ کیسے ہوا؟ کہا لگتا ہے یوں ہوا کہ اس کے یار نے میرے یار کے یار کو تھپڑ مارا، اس طوائف کے یار نے احکم الحاکمین کے یار کو تھپڑ مارا۔ تو جب طوائف کے یار سے برداشت نہ ہوا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، پھر میرے یار سے بھی برداشت نہیں ہوا، اس نے ہی جو کچھ کیا اس نے کیا۔ تو اللہ اکبر، کہا جو ولی سے دشمنی رکھے وہ میرا دشمن ہے، میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور سنو ولی کی شان کیا ہے، فرمایا وما تقرب الی عبدی شیء بشیء، میرا بندہ کسی بھی چیز میں میرے ساتھ قرب حاصل، زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے سوائے کس کے؟ مما، سوائے اس کے کہ وہ فرض نماز ادا کرتا رہے۔ فرائض کے بعد جب یہ فرض ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے؟ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرض کی ادائیگی کے بعد وہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو یہ چیز ہے، نوافل کی کثرت جو ہے یہ اسے رب کا محبوب بنا دیتی ہے، رب کا قریب ترین مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ جب یہ مقرب بن جاتا ہے تو سنو مقام کیا ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب یہ محبوب بن جاتا ہے تو مقام کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ آج ہمیں بخاری میں رفع یدین تو نظر آیا، جی بخاری میں لکھا ہوا ہے رفع یدین، بخاری میں فاتحہ خلف الامام تو ہمیں نظر آ گئی، لیکن بخاری میں یہ نظر نہ آیا۔ یہ بخاری کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کے الفاظ، حدیث قدسی۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں بن جاتا ہوں
اور اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ تو گستاخی ہو گئی، اللہ پاؤں بن جاتا ہے معاذ اللہ۔ صاحب کیونکہ عقل ہی آپ کی تھوڑی ہے تو آپ جائیں گے اسی طرف ہی۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو، جہاں سے کوئی اسے پکارے وہ سنتا ہے۔ ولی چاہے جس مقام پر بھی بیٹھا ہو، اللہ کا نیک بندہ جہاں مرضی ہو، لیکن وہ اس کو پکارنے والا جب پکارتا ہے اس کی پکار سنتا ہے، جب وہ مشکل میں ہو اس کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ جناب اس کا مشکل آ جائے آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، رب کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند سہرورد آپ کابل میں تشریف لاتے ہیں تو لوگ جمع ہو گئے، بڑا رش لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک لونڈی گزری بادشاہ کی، اس نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ شاہ نقشبند تشریف لائے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ہوتا ہے، بیعت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ولی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ کہا اور کیا ملتا ہے؟ کہا ان کا جب قرب حاصل ہوتا ہے تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کہا اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ کہا اور یہ ہوتا ہے کہ مختصر یہ کریں کہ جناب یہ اوکھے ویلے کام آتے ہیں، اوکھے ویلے کام آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اوکھے ویلے کام آتے ہیں؟ ہاں جی، میں بھی بیعت ہو جاؤں؟ ہو جائے۔ اب وہ لونڈی آئی، حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت نے کچھ اوراد دیے، چلے گئی بادشاہ کے دربار میں، وہاں جا کے اپنے کام میں مشغول، اور جو اوراد دیے وہ اس نے پڑھنے شروع کر دیا۔ اب اللہ کا فضل بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے بہت قریب ہو گئی، پسندیدہ لونڈی وہ بن گئی وہ۔ اب جب بادشاہوں کے قرب ملے تو بہت سوں کو پھر حسد ہو جاتا ہے، تو باقیوں نے حسد کرتے ہوئے کہ یہ اتنی قریب کیوں ہو گئی ہے، تو دوسری لونڈیوں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ بادشاہ کے گھر سے ہار چرا لیا اس کی جو ہے نا وہ بیوی کا، اور لے جا کر کے اسی لونڈی کے سامان میں رکھ دیا، اور جب تلاشی لے گی تو وہ اس کے سامان سے برآمد ہو گئی۔ اب بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا نہ سنا، بس جو کسی نے کہا اسی کے پیچھے چل پڑے۔ جب سامان سے جناب وہ ہار برآمد ہوا تو بادشاہ کو غصہ آیا، اور ہمارے ہاں پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں ادھر ایسے جس کو سمجھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تسی تو بادشاہ ہی ہو، تسی عقل تو پیدل ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ جناب انہوں نے کوئی تحقیق نہیں، بس یہ کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا، میں نے اسے اتنا مقام دیا، میں نے اسے اپنا قرب دیا، اور اس نے میرے ہی گھر میں چوری کر لی۔ غصہ آیا، اس نے کہا اسے اٹھاؤ، چوبارے پہ لے جا کے اس کو پھینک دو نیچے۔ اب جلاد کو جناب بادشاہ کا حکم تھا، پکڑا، چوبارے پہ گئے۔ اب وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ میں نے یہ چوری نہیں کیا، لیکن کون سنے اس کی بات، کیونکہ سامان سے بالکل برآمد ہو چکا تھا، ثبوت موجود تھا۔ اس کو لے جا کر جب اوپر سے گرانے لگا نا جلاد، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اس وقت بیعت کی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ پیر اوکھے ویلے کام آتے ہیں، مشکل وقت میں کام آتے ہیں، تو اس سے زیادہ مشکل پھر اور کیا ہوگا۔ تو جب اس نے جلاد نے دھکا دیا تو ادھر سے اس نے حضرت شاہ نقشبند کو پکارا، اس نے آواز دی اپنے پیر کو۔ جب یہ زمین پر پہنچی تو حضرت شاہ نقشبند پہلے پہنچ چکے تھے، یہ زمین پر پہنچی تو آپ نے پکڑ کر کے زمین پہ کھڑا کر دیا، دیکھا تو حضرت شاہ نقشبند سامنے، اور اس وقت حضرت شاہ نقشبند جب اس کو دھکا دیا تھا یہ کابل میں تھی اور آپ بخارا میں تھے، تو یہ نیچے پہنچی، بخارے سے پہلے حضرت شاہ نقشبند وہاں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتے ہیں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں۔ اس نے پکارا، حضرت شاہ نقشبند نے بخارا میں بیٹھ کے سن لیا، اور وہاں سے چلے، وہ لونڈی چوبارے سے نیچے بعد میں پہنچی، حضرت شاہ نقشبند پہلے پہنچ گئے۔ تو اس لونڈی نے کہا حضرت آپ کب آئے؟ آپ نے فرمایا تو چوبارے سے چل پڑی تھی، ہم بخارے سے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو اللہ کی رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، وہ ہزاروں میل کا سفر بھی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں کہ قرآن حدیث سے بھی کوئی بات، حدیث آئیے ذرا قرآن پاک، قرآن پاک میں آپ نے یہ واقعہ مشہور ہے،
میں صرف اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جب تخت منگوایا تھا کہ نہیں منگایا تھا؟ کہا کون ہے جو تخت لے آئے؟ جن کہتے میں لے آتا ہوں۔ کہا حضرت کب آئیں گے واپس؟ کہا آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ اب محفل صبح شروع ہوتی تھی، ظہر ٹائم ختم ہو جاتی تھی۔ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر۔ تیز رفتار بندہ بھی جائے تو 1 مہینہ جا کے تو 1 مہینہ واپسی کا سفر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ محفل ختم ہونے سے پہلے آ جاؤں گا۔ اب 4-5 گھنٹے کی محفل تو 2 مہینے کا سفر اگر 4-5 گھنٹے میں ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ کہا نہیں، اس سے پہلے چاہیے، تم لیٹ کر رہے ہو، اس سے پہلے چاہیے۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ اٹھتے ہیں، حضرت میں لے آتا ہوں۔ کیا کتنی دیر لگے گی؟ کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ بھی نہیں کہ آنکھ جھپکنے کے بعد۔ الفاظ قرآن کے ہیں یہ۔ میں اگر یہ الفاظ کہوں کہ اگر اللہ کے ولی سے غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر حرام ہوتا تو یہ واقعہ تو پہلی امتوں میں ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ اللہ ہمیں بتاتا ہی نہ، اللہ اس واقعے کو قرآن میں ذکر ہی نہ کرتا، اس کو قرآن کا حصہ ہی نہ بناتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری توحید تو یہ ہے، توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے۔ اور یہ تو حضرت سلمان نے ایک غیر اللہ سے مدد مانگی تھی، میں اس کو قرآن میں کیوں نازل کروں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو آج کہتے ہیں کہ یا غوث مدد شرک ہے، یا علی مدد شرک ہے، کیوں جی؟ یہ غیر اللہ سے مدد ہے۔ میں نے کہا کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو حضرت جی پھر سب سے بڑے مشرک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سلیمان نبی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ولی سے، اپنے امتی سے جس کے پاس زبور کا علم تھا، ان سے کہا کہ تخت کا حضرت تخت لے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اچھا آج تک کوئی بتا سکے کہ آنکھ جھپکنے پہ کتنا ٹائم لگا؟ سیکنڈ؟ اس سے پہلے سیکنڈ سے بھی پہلے آنکھ جھپکی، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کا سفر طے ہونا ہے، واپسی بھی آنا ہے، اور پھر خالی ہاتھ بھی لگا کے نہیں آنا، تخت بھی اٹھا کے لانا ہے۔ اور وہ تخت کیا چھوٹی سی چیز تھی جیب میں رکھ کے آنی تھی؟ پھر وہ کیا باہر پڑی ہوئی تھی؟ وہاں فورس بھی کھڑی ہے، وہاں سیکورٹی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، وہ شاہی تخت ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر۔ کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے، پھر وہ صرف کہا ہی نہیں، دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ تخت پہلے آیا بھی۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت پہنچا۔ صاحب میں آپ سے ایمان کی گواہی کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام یہ مقتدی ہیں میرے اور آپ کے محبوب کے، امام الانبیاء کے مقتدی ہیں۔ یہ معراج والی رات بیت المقدس میں حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یار جس نبی جو مقتدی ہو، مقتدی کے امتی جس کے پاس زبور کا علم ہو، اس کی طاقت اور شان کا عالم یہ ہے کہ وہ آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا دور کا سفر کر بھی لے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے غائب بھی نہ ہو، اور تخت وہاں پہنچ جائے۔ زبور کا علم رکھنے والا، مقتدی کا کلمہ پڑھنے والا، اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ ذرا اب میں آپ سے ایمان کی گواہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یارو بتاؤ کہ جو امام الانبیاء کا غلام ہو، یہ تو مقتدی ہے نا، اس کے امتی کا شان یہ ہے، تو جو امام الانبیاء ہو، جو خاتم الانبیاء ہو، اور پھر ان کے امتی میرے غوث کی، اور جن کے سینے میں قرآن کا علم ہو، وہ تو زبور کا علم رکھتے تھے اور ان کے سینوں میں قرآن کا علم ہے، تو ادھر امام الانبیاء کا امتی اور ادھر زبور نہیں، قرآن کا علم سینے میں ہو، پھر اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر ہم یہاں سے پکاریں تو میرے غوث بغداد میں سنتے ہیں یا نہیں؟ بولو، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم یہاں بیٹھ کر داتا کو پکارتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کے اس فرمان سے یہ ثابت ہے اور بخاری کے اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ میرے داتا پھر حاجت روائی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک انگریز کو کلمہ پڑھا لیا،
اب وہ کلمہ تو پڑھ گیا، لیکن اس نے کہا کہ بات سنو، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں سارے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے آیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ہوا؟ اب وہ مانتے ہوتے تو بتاتے کہ یہ کیسے آیا، وہ ادھر ادھر کی چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ بات سنو، بہرحال میں اب واپس تو نہیں جاتا، کفر کی طرف نہیں پلٹتا، مسلمان ہو گیا میں، لیکن یہ سوال اسلام پر میرا قرض ہے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ وہ تخت آنے واحد میں کیسے آیا۔ خیر وہ گھماتے رہے ادھر ادھر، کبھی بارڈر پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جناب شاہی قلعہ تو کبھی مینار پاکستان، وہاں سے واپس آتے ہوئے۔ اس وقت اتنا تو یہ کچھ نہیں تھا جو آج کل داتا حضور جو ہے نا وہ ساری عمارات وغیرہ ہیں، اس وقت اتنی عمارتیں نہیں تھیں، تو آپ کا روضہ مبارک سامنے تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں ہجوم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو چلو آگے، یہ شرک ہوتا ہے یہاں۔ یہ بات سنو، میں بھی مشرک رہا ہوں، شرک کی تو بدبو ہوتی ہے، لیکن یہاں سے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آپ کہتے ہو شرک ہو رہا ہے، میں خود مشرک رہا ہوں، میں بدبو میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے شرک کی بدبوئیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسا ہے؟ کہا حضرت چلو چلو آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہاں جانا ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے وہ چلے گئے۔ سونے والا دروازہ جو ہی آگے گزرے، اوپر چڑھے تو آگے بابا جی ملے، سفید داڑھی، سفید امامہ سر پر، سینے سے لگایا، حال حوال پوچھا، کہا کیا پسند کرو گے؟ ٹھنڈے علاقے کا تھا، کہا حضرت چائے ہو جائے۔ ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور کپ پکڑ کے اس کے سامنے کر دیا۔ آنکھ جھپکنے سے تخت پہلے کیسے آ گیا؟ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا، چائے کا کپ پکڑا، اس انگریز کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھے کیا ہوا؟ کہا یہ بعد میں پوچھنا، پہلے بتاؤ بابا کدھر ہے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہا کدھر گئے؟ کہا اس طرف گئے تھے، پتہ نہیں کدھر ہو گئے، پھر نظر نہیں ہے۔ کہا پھر تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جو میرا قرض اسلام پر تھا وہ بابا قرض اتار گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو پیالی آپ دیکھ رہے ہو، یہ کپ دیکھ رہے ہو، یہ جانتے ہو کپ کون سا ہے؟ کہا یہ کون سا کپ ہے؟ کہا یہ میرے گھر لندن میں جو تھا یہ وہی کپ ہے۔ میں یہ آج تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ تخت بلقیس کا آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے آیا۔ یہ داتا علی حجویری، یہ بابا مزار والا بتا گیا ہے، ارے اسلام پر قرض رکھنے والے، ہم اسلام پر قرض کسی کا نہیں رکھتے، تم کہتے ہو کیسے آیا ہے؟ جیسے یہ کپ تیرے گھر میں آنے واحد سے پہلے آ گیا، اسی طرح وہ تخت بھی پہلے آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ ولی کی شان، ولی کی عظمت۔ اور آئیے ذرا مسلم شریف کی بھی ایک حدیث سنتے چلیں۔ مسلم شریف اس کی بھی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 331 ہے، یہ بھی عربی کی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اردو والی ہو تو وہ یہ نہیں ہوگی، صفحہ نمبر یہ نہیں ہوگا، یہ صفحہ نمبر 331 پر ہے۔ یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے۔ واہ کیا بات ہے! حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل انی احب فلانا، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اب جبریل کو حکمت ہے، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جب جبریل محبت کرتے ہیں تو ثم ینادی فی السماء، حضرت جبریل جب محبت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جا کے آسمان والوں کو اعلان کر دیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں، ینادی فی السماء، آسمان والوں پر اعلان ہو جاتا ہے۔ فیقول، جبریل کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اے اہل سما، اے آسمان والے فرشتوں، اے بیت المعمور کا طواف کرنے والوں، اے سدرۃ المنتہا پہ رہنے والوں، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر رہنے والے سارے فرشتے، سنو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء،
میرے آقا فرماتے ہیں پھر سارے آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جبریل فرشتوں کا جلوس لے جاؤ، جا کر کے نیچے اتر جاؤ، ہر گلی میں، ہر بازار میں، کریا بستی بستی، ہر شہر کے اندر جا کر کے یہ اعلان کر دو کہ اے دنیا میں بسنے والوں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرات محترم، آج جو ہمارے دلوں میں غوث پاک کا جو ہے وہ محبت کا درس جو ہم دیتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو غوث پاک کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، داتا علی حجویری کی محبت بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے ورق پر کہیں حضرت بابا فرید الدین کا نام نظر آتا ہے، کہیں ہمارے دل کے ورق پر جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نظر آتا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں پر ان کے نقش ثبت ہو چکے ہیں، یہ وجہ ہے کہ فرشتوں نے آ کے یہ درس پڑھایا ہے، اے زمین پر رہنے والوں، اللہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرات محترم، آج جن کو ولیوں سے محبت ہے وہ خود سے نہیں کر رہے، رب کے حکم پر محبت کر رہے ہیں۔ تو پھر کہنے دو نا کہ اہل سنت کا عقیدہ سچا ہے، اہل سنت کا عقیدہ سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں شک نہیں ہے، قرآن میں شک نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ شک نہیں ہے، میں اس کی گرامر میں جاتا تو شاید بہت سو کو سمجھ بھی آ جاتی، لیکن میں صحیح انداز میں اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ گرامر کے ساتھ سمجھاتا تو بہت سو کو سوال دور ہو جاتا ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے نکلتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ 11ویں کا جو ہم موضوع رکھیں گے اس پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ چلیں 11ویں کا اعلان بھی سن لیں۔ اس اتوار کو بعد نماز عشاء، پرسوں اتوار ہے، بعد نماز مغرب بعد نماز مغرب انشاءاللہ، بعد نماز مغرب اسی اتوار کو، پرسوں بعد نماز مغرب انشاءاللہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا، اس میں اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہاں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کے اندر شک نہیں ہے اس حال میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں گرامر اس میں بیان کروں گا آپ کو۔ اس حال میں قرآن میں شک نہیں ہے اس حال میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین میں کون ہے؟ بہت سارے۔ اب آج جب ہم حق کو تلاش کرنے جاتے ہیں، عام بندہ جب یہ سنے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور نور ہیں، ایک ٹولہ کہتے ہیں نہیں بشر ہے۔ اب جو نور کہہ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بشر کہہ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں نبی زندہ ہے، دوسرے کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور جو زندہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو مردہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہے، دوسرا کہتا ہے کچھ نہیں جانتے۔ جو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے قرآن میں شک ہی نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے قرآن کے اندر، اور یہاں تو ہر بندہ ہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جو اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو عام انسان الجھ کے رہ جاتا ہے، جاؤں تو جاؤں کدھر، کہ کون حق پہ ہے؟ جدھر جاؤں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس سمت جاؤں وہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے کیا پتہ لگے حق کدھر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، ھدی اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس میں شک نہیں ہے۔ تو کہا اے ہدایت ڈھونڈنے والوں، تم حق کی تلاش میں ہو، تو اگر تمہارے دل کے اندر وسوسہ شیطان ڈالے کہ دیکھیں ان کے میں تو بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں ان کے، اور بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے، بڑی بڑی تفسیریں لکھی انہوں نے، کتابوں کے بڑے بڑے حاشیے لکھے ہیں، اور بہت کچھ کیا ہے۔ کہا یہ چیز حق کی دلیل نہیں ہے، کہ تم اگر حق کو ڈھونڈنا چاہو تو یہ نہ دیکھنا کہ ان کے بڑے بڑے جبے ہیں، بڑے بڑے کبے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور ان کے پاس بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ہیں، مفسر ہیں۔ کہا یہ نہ دیکھنا کہ تفسیر کتنا کام کیا، کچھ نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ داتا علی حجویری کس جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حق کی علامت یہ ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کو۔ علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام مراد ہے، قرآن ہدایت ہے اولیاء کے لیے۔ تو کہا دیکھ لینا اولیاء کہاں ہے، حضور غوث پاک کس جماعت میں ہے،
داتا علی اجمیری کس جماعت میں ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس جماعت میں ہے. جس جماعت میں تجھے میرے اولیاء نظر آ جائیں سمجھ جانا یہی حق ہے، یہی حق ہے. تو آج الحمدللہ میں پھر کہوں گا آخری بار، اے اہل سنت اپنے عقیدے پر مقدر پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء والا مسلک عطا فرمایا ہے. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اللہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.